ایبسٹریکٹ ایسے جو ہے سی ایس ایس کے اندر جو ہے سب سے جو ڈیفیکلٹ اور سب سے جو چیلنجنگ ایسے سمجھے جاتے ہیں وہ ایبسٹریکٹ ہے. لیکن ایبسٹریکٹ ایسے جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے. جو اسٹوڈنٹس ایبسٹریکٹ ایسے آپٹ کرتے ہیں ان کے جو ہے چانسز آف سکسیس جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج جو ہے میں آپ کو ایبسٹریکٹ ایسز کی جو برین اسٹارمنگ کے میجر پوائنٹس ہیں، میجر سیکشنز ہیں، وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اور آئی ہوپ کہ آج کے بعد آپ کو ایبسٹریکٹ ایسے جو ہے وہ آسان لگے گا. ایبسٹریکٹ ایسز کی جو ہے ڈفرینٹ نیچرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ جو ایبسٹریکٹ ایسز ہوتے ہیں وہ پرنسپلز پہ ہوتے ہیں اور ایڈوائزری نیچر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ہے اف لائف تھروز یو لیمن میک لیمنیڈ. ایڈورسٹیز کے اوپر جو ایسز آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اور وی کانٹ سی وٹ وی سی. دیز آل آر ان ایسنس ایڈوائزری یو کین سے یا پرنسپلز اورینٹیڈ ایبسٹریکٹ ایسز. ٹھیک ہو گیا. ان کے لیے جو ہے آپ کے یہ 4 سیکشن میں نے جنرل بنائے ہیں، ان کو آپ نے ٹچ کرنا ہے. سب سے پہلے انٹروڈکشن اور لاسٹ جو ہے کنکلوژن. انٹروڈکشن کے بعد جو ہے جو آپ نے سیکنڈ نمبر پہ آپ کا آرگومنٹ ہے، مین آرگومنٹ. یہ بیسیکلی 4 سیکشنز ہیں، ٹھیک ہے. یہ 4 سیکشنز ہیں، ہر سیکشن کے جو ہے وہ الگ الگ سے جو ہے اس کا پورشن ہے. فرسٹ سیکشن انٹروڈکشن کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. سیکنڈ سیکشن جو ہے یہ جو ہے آپ کا ہے آرگومنٹس ٹو پروو دا اسٹیٹمنٹ. جو اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے اس کی فیور میں آپ نے آرگومنٹس لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس سیکنڈ نمبر پوائنٹ پہ کوئی نہ کوئی جو ہے آرگومنٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے وی کانٹ سی وٹ وی سی ہے تو اس کی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایویڈینسز ان دا فیور آف دا اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. وی کانٹ سی وٹ وی سی یا وائی وی کانٹ سی وٹ وی سی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے یا آپ بتا سکتے ہیں کہ پروف آف دا دس اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. تو یا آپ سمپل سے یہ بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے لکھا ہے ایویڈینسز ٹو پروو دا اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. تو نیچے جو ہے آپ اپنے ایویڈینسز دیں. تھرڈ جو سیکشن ہے یہ آپ کا وہ ہے لیسنز فار پاکستان. آپ نے ایگزیکٹ یہی ہیڈنگ دے دینی ہے، لیسنز فار پاکستان، اور نیچے سیکشنز کی آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. سب آرگومنٹس لکھنے ہیں. تو یہ آپ کے کیا ہے 4 سیکشنز مین سیکشنز ہیں. اس میں یہ جو سیکشن ہے یہ تو جنرلی جو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنے کے لیے جو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں یہ وہ ہے. یہ وہ سیکشن ہے جو نارملی اسٹوڈنٹس اگنور کر دیتے ہیں کہ اٹ از ناٹ آسکڈ ان دا اسٹیٹمنٹ. وی کانٹ سی وٹ وی سی اس میں کہاں پوچھا گیا کہ واٹ آر لیسنز فار پاکستان. لیکن آپ یہ سیکشنز لازمی دیں اور اس کے اوپر جو ہے پراپر آپ اس کا الگ سے یو کین سے کہ سیکشن بھی بنا سکتے ہیں. مین ہیڈنگ دیں، نیچے سب ہیڈنگ دیں اور سب آرگومنٹ سوری لکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہوں. انٹروڈکشن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. ہم آرگومنٹ نمبر 2 پہ آتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے سب آرگومنٹس لکھنے ہیں. جیسے آپ کو میڈم مریم نے بھی بتایا ہے تو اس کی پرسپیکٹو میں جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے اسی سے ریلیٹڈ کافی جو پوائنٹس ہیں وہ ہم دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ کو جب آپ نے سب آرگومنٹس بنانے ہیں اس کے لیے آپ نے 2 چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے. ایک چیز یہ ہے اسٹیٹک نالج، دوسرا ہے کرنٹ ایشوز، ٹھیک ہے. تو آپ نے دونوں کو جو ہے انٹو اکاؤنٹ لے کے آنا ہے. اسٹیٹک نالج کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹک نالج کا مطلب یہ ہے کہ ویل ایسٹیبلشڈ نالج جو آلریڈی اس کے اندر کسی قسم کی چینجز نہیں ہونی اور ہسٹوریکل ہے وہ نالج، ٹھیک ہے. اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس کے اندر جو ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ریولوشنز. آپ نے کم از کم 4-5 ریولوشنز تو پڑھ لی ہوں گی سی ایس ایس کے اندر. اگر یو ایس ہسٹری رکھی ہے تو امریکن ریولوشن، آئی آر رکھی ہے تو رشین ریولوشن، اس کے علاوہ ورلڈ وارز، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے رینیسنس کا پیریڈ، یہ ساری ریولوشنز کے اندر آتی ہیں. اس کے اندر ابھی میں نے ورلڈ وار کا ذکر کیا. یہ جتنی بھی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے آپ کی اس کے اندر آتی ہیں
فاشزم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ میں نے پڑھایا ہے تو مجھے اس کی زیادہ تر چیزیں یاد ہیں. ناززم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، ایون آپ امریکن ہسٹری کی بات کریں تو امریکن وار آف انڈیپینڈنس، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان فریڈم موومنٹ، ٹھیک ہے. تو پاکستان فریڈم موومنٹ، یہ ساری جو ہے اسے کہتے ہیں ہسٹوریکل آرگومنٹ. آپ اپنی جو ہے آرگومنٹ اس ایبسٹریکٹ ایسے سے ریلیٹڈ ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. دس از کالڈ ہسٹوریکل پوائنٹ. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا آتا ہے پرسنالٹی بیسڈ آرگومنٹ. کسی بھی پرسنالٹی نے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا ہے یا سینگ دی ہے، ٹھیک ہے، بک لکھی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی، یا اس کی اپنی جو پرسنل لائف ہے اٹ از این ایمبوڈیمنٹ آف دس اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. تو ان تین چار چیزیں جو ہے وہ اس کا جو ہے ہو سکتی ہیں. کچھ بعض کچھ اسٹیٹمنٹ کسی کی پرسنل لائف کو، کسی پرسنالٹی کی لائف کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. کچھ اسٹیٹمنٹ جو ہے کسی پرسنالٹی کی سینگز سے، مطلب اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کسی پرسنالٹی کی لائف یاد آتی ہے یا کسی پرسنالٹی کی سینگ یاد آتی ہے یا کسی پرسنالٹی کی بک یاد آتی ہے تو you can mention that saying, that book, that life، ٹھیک ہے، ایز اے کیس اسٹڈی ایز این آرگومنٹ، اور اس کو آپ نے ایکسپلین کر دینا. نیکسٹ جو اسٹیٹک نالج ہے اس کے اندر آتے ہیں کنسیپٹس. واٹ ڈز اٹ مین؟ کنسیپٹس جو ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی آپ لوگ جو ہے تھیریز پڑھتے ہیں یا ڈفرینٹ کنسیپٹس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اکانومی کیا چیز ہے، کیپٹلزم کیا چیز ہے، فاشزم کیا چیز ہے، سوشلزم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ تھیریز پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر اگر ہم بات کریں تو ریئلزم ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومیز کی تھیریز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لبرلزم ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی گلوبلائزیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ تھیریز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انٹرنیشنل لا ایک بہت بڑی تھیریٹیکل پورشن ہے. اس کے علاوہ فلاسفی، جو لوگ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں ان کی وہ فلاسفیز کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کنسیپٹس. کنسیپٹس جو ہے وہ جو ہے آپ اس کے علاوہ کنسیپٹ میں سائنٹیفک کنسیپٹ بھی آتے ہیں. نیوٹنس کے لاز ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں دیز آل آر کنسیپٹس. کنسیپٹ سے ریلیٹڈ جو ہے آپ جو بھی جس طرح بھی جو ہے آل وی کانٹ سی وٹ وی سی. پرزم کا جو ریفلیکشن ہے، ٹھیک ہے، جو میڈم مریم نے جو اپنے ایسے کے اندر انکلوڈ کیا، دیٹ واز اے سائنٹیفک کنسیپٹ، ٹھیک ہے. You can take argument from scientific concept, from theories, from philosophies, ٹھیک ہے. Whatever you have studied in your optional subjects, in compulsories, you can take argument. You have to brainstorm from all your subjects. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اسٹیٹک نالج کے اندر آرگومنٹس آن نیچر، آپ نیچر کے اوپر آرگومنٹس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس نیچر کے اندر کیا ہے، نیچر کے اندر جو ہے ہمارے جو ڈے جو ریولوشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روٹیشن آف دا دس ارتھ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس نیچر کے اندر پلانٹس ہیں، اینیملز کی نیچر ہے، پلانٹس کی کریکٹرسٹکس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری جو ہے مطلب کہ نیچر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو جو ہے لے سکتے ہیں. گرین ہے، ٹھیک ہے، گرینری ہے، پلانٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ جو بھی آپ کو مائنڈ میں آتا ہے اگر اس ایسے سے ریلیٹ کرتا ہے تو یو کین ٹیک. ٹھیک ہو گیا. جیسے میڈم مریم نے جو ہے آپ کو وی کانٹ سی بٹ وی سی کے اندر جو ہے اس نے جو ہے آسمان کی ایگزامپل دی کہ آسمان ایکچوئل میں نیلا وہ نہیں ہے بلو، رادر اٹ سیمز بلو. ٹھیک ہو گیا. دس از این آرگومنٹ فرام دا نیچر. اس کے علاوہ آپ آرگومنٹ لے سکتے ہیں فرام آل یور آپشنل اینڈ کمپلسری سبجیکٹس. تو یہ ہے بیسیکلی اسٹیٹک نالج. اسٹیٹک نالج دیٹ از آلریڈی پروون، ٹھیک ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی you don't need to take these arguments from newspapers, from the politics of 21st century, ٹھیک ہے. These all arguments are related to well established knowledge جو کہ already لکھا جا چکا ہے، اس کے اوپر چینج نہیں ہونا اس نے، ٹھیک ہے. تو this is all about that. اس کے بعد آپ جو ہے کچھ آرگومنٹ اسٹیٹک کرنٹ ایشوز میں سے لے سکتے ہیں جو کہ آج کی 21st سینچری کی ڈیولپمنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر اسلاموفوبیا میں سے لے سکتے ہیں، یو ایس، چائنا، رشیا، پارٹ پالیٹکس، بریگزٹ، مڈل ایسٹ پالیٹکس، نیشنلزم، امریکن نیشنلزم، کلائمیٹ چینج، ٹیررزم،
اور اس کے علاوہ بے تحاشا کرنٹ ایشوز ہیں, یو کین ٹیک آرگومنٹ فرام اٹ. ٹھیک ہے, یہاں اس پورشن میں سے جو ہے آپ نے کم از کم جو ہے 7 سے 8 آرگومنٹس بنانے ہیں. میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک 3 to 4 آرگومنٹ, 3 or more آرگومنٹ فرام دس اسٹیٹک نالج, اینڈ یو کین ٹیک 2 or more آرگومنٹ فرام دس کرنٹ ڈائنامک نالج. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو میں نے 2 پورشن میں فردر ڈیوائڈ کر دیا. ریممبر when you are organizing your essay must start from the historical static knowledge towards current dynamic knowledge. ٹھیک ہے, تو آپ کا فلو جو ہے وہ اس طرح سے آنا چاہیے. پہلے ہسٹوریکل اور اس طرح کے جو ہے آرگومنٹس آنے چاہیے اگر آپ ایبسٹریکٹ ایسے آپ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کا جو ہے ریسنٹ پالیٹکس کی طرف آنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو آرگومنٹ نمبر 2 ایکسپلین کر دیا ہے, اور یہ آرگومنٹ جو ہے یہ آپ کا اس طرح سے جو ہے یہی آپ کا ایسے کا کور آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہیں پہ ایسے ختم اینڈ نہیں ہوتا. آپ نے اس ایسے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پاکستان سے جب ریلیٹ کرنا ہے, تو اگر وہ اسٹیٹمنٹ ایڈوائسری نیچر کی ہے تو یو ہیو ٹو رائٹ لیسنس فار پاکستان. لائک یہی آرگومنٹ جو ہے آپ وی کانٹ سی وٹ وی سی میں لکھ سکتے ہیں لیسنس فار پاکستان, اور نیچے آپ نے سب آرگومنٹس 2-3 دے دینے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب آرگومنٹس کس چیز پہ ہوں گے, وہ آپ پاکستان کی کسی بھی ایشو پہ بنائیں, کسی بھی کرائسس پہ یا کسی بھی ایشو پہ جو ہے آپ آرگومنٹس بنائیں. اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, آرگومنٹ آپ کا جو ہے اگر ایڈوائسری نیچر کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس پرنسپل کو جس پرنسپل کے اوپر وہ ایڈوائس بنائی گئی ہے, لیٹس سپوز اگر وہ ایڈوائس پنکچویلٹی پہ بنائی گئی ہے تو یو ہیو ٹو رائٹ دیٹ واٹر کرائسس شوڈ بی یو کین سے امپرووڈ آن ٹائم. ٹھیک ہے, تو اٹ از ٹائم ٹو امپروو واٹر کرائسس. ٹھیک ہے, کہ واٹر کرائسس کا یہی ٹائم ہے جب جو ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. پاپولیشن ایکسپلوژن نیڈز ارجنٹ میئرز. ٹھیک ہے, اور اکنامک کرائسس نیڈ امیڈیٹ اٹینشن. ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان کی جتنے بھی ایشوز آپ نے کرنٹ افیئر کا پورا سلیبس آپ کا ایشوز بیسڈ ہے, تو آپ نے ڈیٹیل میں اس کیا کہتے ہیں کرائسس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. جب بھی آپ نے کرائسس پہ آرگومنٹ لکھنا ہے, سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہاں جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ لکھا ہے, سب سے پہلے آپ نے اس کرائسس کو انالائز کرنا ہے. آرگومنٹ آپ کا جو ہے سولوشن بیسڈ ہونا چاہیے, کیونکہ اسٹیٹمنٹ آپ کی ایک ایڈوائسری ہے. تو سولوشن بیسڈ آرگومنٹ بنائیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بنا کے دکھایا کہ اگر پنکچویلٹی پہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں واٹر کرائسس نیڈ ارجنٹ میئرز. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کرنا ہے, آرگومنٹ پیراگراف بلڈ کرنا ہے باڈی کے اندر جا کر, تو سب سے پہلے آپ نے اس واٹر کرائسس کی ایشو کو انالائز کرنا ہے. مطلب اس سے ریلیٹڈ آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز دینے ہیں کہ واٹ از دا سچویشن آف دا واٹر کرائسس. پاکستان کے کتنے % گلیشیئر میلٹ ہو چکے ہیں, پاکستان میں کتنے % جو ہے کیا کہتے ہیں فریش ڈرنکنگ واٹر اویلیبل ہے, پاکستان کا جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ کتنے % ہے, پاکستان جو ہے واٹر کرائسس کے حوالے سے 5th نمبر پہ ہے یا 3rd نمبر پہ ہے, پاکستان کے جو واٹر سکارس کنٹری ہے وہ مطلب کہ واٹر سکارس کنٹری جو ہے وہ 2025 میں بننے جا رہا ہے. دس از دا انالیسز آف دا ایشو. دین یو ہیو ٹو مینشن دیٹ پاکستان نیڈز ارجنٹ میئرز. پھر آپ نے اس پرنسپل پہ آ جانا ہے کہ اس سارے مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ ہے, یہ والا پرنسپل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پرسپیکٹو میں جو ہے جیسے اگر پنکچویلٹی پہ ایسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اٹ از اونلی ٹائم کہ پاکستان کو اس سارے جو ہے اس گریو ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ٹائملی ایفرٹس کرنی چاہیے. پھر آپ نے ایفرٹس دینی ہے, کون سی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ نے وہی جو آرگومنٹس آپ لوگ نارملی جو ہے کرنٹ افیئر میں پورا کا پورا بلڈ کرتے ہیں, وے فارورڈ دیتے ہیں, پھر آپ نے وے فارورڈ والی سائڈ پہ چلے جائیں. لیکن ان بٹوین دا ایشو اینڈ دا وے فارورڈ آپ نے اس پرنسپل کو ٹچ کرنا ہے جس کے اوپر ایسے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انرجی کرائسس ہے, اسی طرح پاپولیشن ایکسپلوژن ہے. جب بھی آپ نے فیکٹ فگرز کلیئرلی پٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے, ایشو کو تھوڑا سا یو کین سے سرفیس پہ لانا ہے, پھر اس ایشو کو اس پرنسپل یا اس ایسے کے ساتھ جا کے لنک کرنا ہے, اور پھر وہاں سے آپ نے ایڈوائسری جو ہے ریکمنڈیشن دینی ہے کہ اس کو جو ہے اس طرح سے ٹائملی جو ہے ریزالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وی کانٹ سی وٹ وی سی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واٹر کرائسس جو ہے یہ جو ہے وی مسٹ فوکس آن دا واٹر کرائسس. ٹھیک ہے, وی کانٹ سی وٹ وی سی میں آپ کو اس کا ایڈوائسری یہ بنا سکتے ہیں کہ واٹر کرائسس مسٹ بی ان آر you can say in our spectrum.
ٹھیک ہے، کہ واٹر کرائسس کو ہمیں اپنے اسپیکٹرم میں لانا چاہیے، مطلب ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ واٹر کرائسس جو ہے وہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ تو ایک بہت بڑا گریو ایشو ہے، اس کو ہم ابھی تک دیکھ نہیں رہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو ہم نے ان کو سیریس لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وی کانٹ سی کے اندر آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا ہے، پھر وہی سی کو جو ہے اس کو دکھانا ہے کہ ہمیں ابھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر ہمیں یہ میجرز لینی چاہیے، اور اس کو جو ہے پراپر جو ہے پالیسی جو ہے ڈاکومنٹ کی پرائورٹی بنانا چاہیے وغیرہ۔ کوئی بھی ایشو آپ لے لیں، اس میں اکنامک کرائسس ہے، اس میں ایتھنک نیشنل ڈویژن ہے، یہ سارا کرنٹ افیئر کا سلیبس ہے آپ کا۔ انرجی کرائسس، پاپولیشن، اکنامک، ایتھنک، ریجنل کرائسس آف گورننس، پولیٹیکل کرائسس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی پالیٹکس ہے اس وغیرہ۔ اس کا ایکسٹرنل پولیٹیکل کرائسس کے اندر جو ہے آپ فارن پالیسی چیلنجز لے سکتے ہیں، کشمیر ایشو لے سکتے ہیں، اکنامک انٹیگریشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریجنل انٹیگریشن، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ایشو ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان کی جو رینکنگ ہے، پاکستان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں جس کے میں پاکستان جو ہے یو کین سے کہ رینک کر رہا ہے، وہ آپ کو پٹ کرنے ہیں، پتہ ہونے چاہیے، فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، تو اسے کہتے ہیں کوالٹی مٹیریل۔ اس کے بعد آپ کی جو ہے کنکلوژن آئے گا، یہ دو مین چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے دو آرگومنٹس یہاں سے لیتے ہیں اور دیز آر اسینشیل، اگر آپ اس آرگومنٹ کو پاکستان سے لنک نہیں کرتے تو یو ہیو لاسٹ دا ایسنس آف دا ایسے، ٹھیک ہے۔ ایگزامینر آپ سے اپلیکیشن ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ سے انالیٹیکل سکلز ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کو جو ہے اس کیا کہتے ہیں ایسے کے ساتھ جو ہے لنک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ایگزامپل کرواتا ہوں اور پھر یہاں پہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔